السلام علیکم دوستو، ایس کے سپیک میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ٹیکن کے اس ستارے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس نے پاکستان کا نام ٹیکن کی فیلڈ میں بہت بلند کیا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، میں ارسلان ایش کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس کا اصل نام ارسلان صدیق ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل ایس کے سپیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جو بھی ہم لیٹسٹ ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں۔ دوستو، ارسلان ایش کا اصل نام ارسلان صدیق ہے، جو لاہور میں 20 اگست 1995 کو پیدا ہوئے۔ ارسلان ایش ایک پروفیشنل فائٹر گیمر ہیں۔ ارسلان ایش نے بیک ٹو بیک چیمپئن شپ ایوو جاپان 2019 اینڈ ایوو ٹیکن 7 2019 بھی اپنے نام کی۔ یہ پہلے دنیا کے پلیئر بنے جنہوں نے یہ دونوں چیمپئنز ایک ہی سال میں اپنے نام کی۔ یہ چیمپئن شپس جیتنے کے بعد ارسلان ایش یعنی کہ ارسلان صدیق کا شمار بہت ہی اعلیٰ ترین تجربے کار گیمرز میں ہونے لگا، جو دنیا میں پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ ان دونوں چیمپئن شپس کے جیتنے کے بعد ارسلان ایش کو کچھ ناموں سے جانا جانے لگا، یعنی کہ ارسلان ایش کے کچھ شارٹ کٹ نام رکھ دیے گئے جو کہ ٹیکن گیمز کے کچھ کردار تھے، جن میں ایش کرسمن مطلب دا کنگ آف فائٹر اینڈ ایش کیٹم مطلب پوکمون۔ ارسلان ایش کی لائف کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ارسلان ایش لاہور میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ارسلان ایش کے 2 بڑے بھائی ہیں۔ ارسلان ایش نے بچپن سے ہی اسٹریٹ گیمنگ میں ٹیکن کی گیمز کھیلنا شروع کر دی تھی، جس میں ارسلان ایش کو ان گیموں میں سب سے زیادہ ٹیکن کھیلنے میں انٹرسٹ تھا۔ ارسلان ایش جب اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو ٹیکن کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ان کو ہرا سکیں، جس کے بعد ارسلان ایش نے ان پر پریکٹس کرنا شروع کی اور انہوں نے داؤ سیکھنا شروع کیے، جس کے بعد ارسلان ایش داؤ کے یعنی کہ کومبو کے ماسٹر بن گئے۔ ارسلان ایش کو سٹارٹ سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن جب ارسلان ایش گرینڈ ماسٹر چیمپئن شپ جو کہ پاکستان میں 2010 میں منعقد ہوئی اس کا ٹورنامنٹ جیتے تو ارسلان ایش کی پوری سوچ ہی چینج ہو گئی، جس میں ارسلان ایش نے ٹیکن کو ایز اے انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے سوچا، جس کے بعد ارسلان ایش کو ان کی فیملی سے اور رشتہ داروں سے بہت باتیں سننے کے لیے ملی کہ ٹیکن میں کوئی مستقبل نہیں ہے، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، ڈاکٹرز کی اچھی جیسی فیلڈ کو چھوڑ کر تم یہ کیا ٹیکن کھیلنے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ لیکن ارسلان ایش نے ان کی ایک نہ سنی۔ ارسلان ایش نے 2018 میں OUG ٹورنامنٹ جو کہ دبئی میں ہونا تھا اس میں ارسلان ایش نے حصہ لیا، اور اب پہلی بار ٹورنامنٹ کھیلنے والے پاکستانی ارسلان ایش نے پہلی بار کھیل کر ہی وہ ٹورنامنٹ اپنے نام کر دیا، جس ٹورنامنٹ میں ارسلان ایش نے بڑے ناموں کو شکست دی، جس میں جے مائن، نی، بے، وائٹلی یہ قابل ذکر ہیں۔ ان سب کو ارسلان ایش نے بیک ٹو بیک ناک آؤٹ کیا۔ فروری 2019 میں ارسلان ایش کو بہت زیادہ ویزا کی پرابلمز ہو گئی تھی، جس میں ارسلان ایش نے ایوو جاپان 2019 جو منعقد ہونا تھا وہ کھیلنے کے لیے جانا تھا۔
ارسلان ایش نے اس دوران 5 مختلف فلائٹس چینج کی، جس میں ارسلان ایش نے 2 دن تک بالکل بھی نیند نہیں کی۔ آخر کار ٹورنامنٹ شروع ہونے سے 4 گھنٹے قبل ارسلان ایش فکوکا کی زمین پر لینڈ ہوئے، جہاں پر انہوں نے ٹیکن کا ٹورنامنٹ کھیلنا تھا۔ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہونے سے 4 گھنٹے قبل پہنچنے والے ارسلان ایش نے 2 دن کی نیند بھی نہیں کی تھی۔ 2 دن کی نیند کے باوجود ارسلان ایش نے پھر سے وہ ٹورنامنٹ اپنے نام کر دیا اور پھر سے بڑے بڑے ناموں کو شکست دی، جن ناموں میں سر فہرست یہ ہیں: جمی جی ٹرین، یوتا چکن، ٹیک جائے ہیون۔ یہ بہت بڑے نام قابل ذکر ہیں، جن میں جے مائن نی دوبارہ سے ان کو ارسلان ایش نے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اگست 2019 میں ارسلان ایش نے ایوو 2019 میں شامل ہونے کے لیے پہلی بار یونائیٹڈ اسٹیٹ میں ٹریول کیا۔ اس وقت ٹیکن 7 کا بخار ہر کسی کو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پوری دنیا میں جس طرح سے کرکٹ مشہور ہوتا ہے، اس طرح سے ہر شخص کی زبان پہ یہی نام تھا، ٹیکن 7 کا ٹورنامنٹ۔ اس میں شامل ہونے کے لیے ارسلان ایش یونائیٹڈ اسٹیٹ پہنچ گئے، لیکن قسمتی سے اس بار ارسلان ایش یعنی ارسلان صدیق کو ویزا کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اس ٹورنامنٹ میں بھی پہلی بار ارسلان ایش بالکل انڈیفیٹڈ رہے اور بڑے بڑے ناموں کو چت کر دیا۔ ارسلان ایش نے ٹاپ 8 رینکرز پلیئرز کو بیک ٹو بیک شکست دی اور پھر سے ایوو کا ٹائٹل اپنے نام کر دیا۔ ارسلان ایش کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ارسلان ایش 2021 میں چیمپئن شپ کے CEO بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپوننٹ کو بہت بری طرح سے شکست دی۔ کچھ مقابلے بہت نزدیکی بھی ہوئے تھے، لیکن ارسلان ایش کو جاپان میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں جیتنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ گیم جو ہے وہ جاپانیوں نے خود ایجاد کی ہے، لیکن ارسلان ایش کو کھیلتا دیکھ کر جاپانیوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان خود آئیں گے پاکستانیوں سے یہ گیم سیکھنے کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کے کھیلنے کا نظریہ ہی الگ ہے۔ تو یہ تھی ارسلان ایش کی بائیوگرافی۔ ارسلان ایش کی ایک بہت ہی قابل ذکر بات جو میں اس ولاگ میں اگر نہ بولوں تو سراسر زیادتی ہوگی۔ جب ارسلان نے ایوو جاپان 2019 کا ٹائٹل اپنے نام کیا تو ارسلان ایش نے سجدہ شکر ادا کیا، جس کو دیکھ کر مسلم ورلڈ میں بہت ہی نام اونچا ہوا۔ مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ارسلان ایش کی بایوپک اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اور چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں۔